بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر خدمت ہے۔ آج ایک سوال کا جواب دینا ہے جو اکثر ہمارے دوست ہم سے پوچھتے ہیں کہ دعوت کا اسلوب کیا ہونا چاہیے۔ اکثر بتایا جاتا ہے کہ دعوت انتہائی نرم اور نازک لہجے میں دینے چاہیے، سلیقے کے ساتھ دینی چاہیے، اور اس میں استہزاء، تحقیر یا طنز نہیں ہونا چاہیے۔ اور بالکل یہ بات ٹھیک ہے کہ جب آپ قرآن و حدیث کی کسی کو دعوت دیں، کسی کو اسلام کے بارے میں سمجھائیں، تو آپ کے لہجے میں ایک سلیقہ ہونا چاہیے، آپ کی بات واضح ہونی چاہیے، اس میں کوئی تحقیر نہیں ہونی چاہیے، نہ دوسروں کے لیے آپ کے جذبات یا آپ کے اعمال ایسے لگیں کہ آپ انہیں جو ہے کمتر سمجھتے ہیں، انفیریئر سمجھتے ہیں۔ اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اگر آپ کا مقابلہ کسی ایتھیسٹ سے ہو جائے، کسی ملحد سے ہو جائے، کسی بے دین سے ہو جائے، یا کسی ایسے زندیق سے، منافق سے جو کہ قرآن و حدیث کا کھلے عام مذاق اڑاتا ہے، ریڈیکیول کرتا ہے قرآن و حدیث کے تعلیمات کو، اور وہ مضحکہ خیز انداز میں قرآنی تعلیمات کو نشانہ بنائے گا، طعن و تشنیع کرے گا، تو اگر آپ کو ایسے فرد سے وابستہ پڑ جائے تو پھر آپ کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ تو اس کے بارے میں قرآن مجید میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اشارہ ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر منافقین کا تذکرہ کیا کہ منافقین کیا کرتے تھے۔ وہ پہلے مسلمانوں کے پاس آتے، مسلمانوں کی باتیں سنتے اور مسلمانوں کو کہتے کہ بھائی ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ کافروں کے پاس جاتے اور ان کو کہتے کہ بھائی ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جب کافر ان سے کہتے بھائی تم تو مسلمانوں کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے اور اچھے کام کر رہے تھے، تو وہ کہتے تھے کہ ہم تو ان کے ساتھ استہزاء کرتے تھے، نحن مستہزئون، کہ ہم جو ہے مسلمانوں کے ساتھ مذاق کرتے تھے، ویسے ہی ان کے ساتھ مذاقاً جو ہے نماز پڑھتے تھے۔ ہمارے دل کے اندر اسلام نہیں اترا تھا، نہ ہم اپنے دل میں جو ہے اسلام کی تعلیمات کو مانتے ہیں، صرف ان کو خوش کرنے کے لیے ان کے ساتھ دل لگی کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت سخت ناپسند آئی، اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ یستہزئ بہم، وہ اللہ سے استہزاء نہیں کرتے، بلکہ در حقیقت اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ استہزاء کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کا مذاق اڑاتا ہے۔ یعنی ایک تو ان کی جو منافقت ہے وہ مسلمانوں کے سامنے واضح کر دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دے دی کہ بھائی کون کون منافق ہے، اور دوسرا وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ مل گئے ہیں تو جس طرح مسلمان کامیاب ہو جائیں گے ہم بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ تو جس طرح دنیا میں ذلیل و خوار ہوئے ہیں، کل آخرت میں بھی یہ ذلیل و خوار ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی مذاق اڑایا ہے۔ اب یہاں سے علماء کرام نے لکھا کہ ایسے لوگ کہ جو اسلام کا استہزاء اڑاتے ہوں، ٹھیک ہے، اسلام کے ساتھ استہزاء کرتے ہوں، ریڈیکیول کرتے ہوں، اسلام کو بار بار طعن اور تشنیع کے نشتر چلاتے ہوں، تو ان لوگوں کو انہی کی زبان میں جواب دینا، یعنی آپ پھر نرم لہجہ مت اپنائیں، آپ پھر عاجزی مت دکھائیں، بلکہ جب اب ڈیفینڈ کرنا ہے تو پھر انہی کی زبان میں آپ انہی کے عقائد کا بطلان ان کو مذاق کے انداز میں بھی بتا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی بھی اجازت ہے۔ اگرچہ بہترین درجہ تو یہ ہے کہ آپ جو ہے سلیقے کے ساتھ اچھے طریقے سے ان کو جو ہے اسلام کی دعوت دیں، لیکن جو لوگ بدبخت ہوں اور انہیں اسلام کے احکام مذاق لگتے ہوں، وہ اسلام کا مذاق اڑانے چاہتے ہوں،
تو پھر ان کے لیے آپ کو بھی شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ اللہ یستہزئ بہم، کہ جس طرح اللہ تعالیٰ ان کا مذاق اڑاتا ہے، آپ بھی پھر جو ہے ان منافقین کا، ان شیاطین کا، ان مرتدین کا، ان بے دینوں کا، ان ملحدین کا آپ مذاق اڑا سکتے ہیں۔